اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ روحانی جو سفر ہے نا، بیسیکلی نفس سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نفس کو لگام دی جاتی ہے، تزکیہ کہہ لیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک کا نور اللہ کے اذن سے، امر سے دل کو روشن کرتا ہے، اللہ دل میں بستے ہیں ذکر سے، پھر روح تکڑی ہو جاتی ہے، پھر روح میں یہ نور اس کا بل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہوا خفی اخفا سری انا صبر لطائف سے ہوتا ہوا انسان فنا فی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میری 2 دن پہلے فنا فی اللہ سے، اب اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیج میں ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ بتلا دیتے ہیں، کیونکہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے سمجھے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کرنے والے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہیں، ہمارے بازار بارونق ہیں، یعنی تو اللہ کرنے والوں کا احترام ادب یہ نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سفر عشق جو ہے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ذکر کی محفلوں سے، اللہ والوں کی صحبت سے۔ تو یہ ریاضت ہے، مشاہدات ہیں، کرامات ہیں کہ یہ سفر میں آتی ہیں۔ لیکن مرشد کامل کی رہنمائی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، تو نہیں تو اولیاء کرام، یہ خانقاہیں، یہ وہ مدارس ہیں جہاں سے ہمیں روحانی عشق ملتا ہے، اور انہی کی رہنمائی سے ہم یہ سفر روحانی طے کر سکتے ہیں۔ فنا عن النفس سے فنا فی اللہ باقی باللہ، بندہ عبداللہ، اللہ کا بندہ اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر پھر وہ باقی رہتا ہے۔ یہی ہے بقا باللہ بعد الفنا فی اللہ، عرش الہی کا قرب اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا، لا موجود الا اللہ، اپنی ہستی کو کھو کر اللہ کی ہستی میں ڈوب جانا، اپنے وجود کو بالکل مٹا دینا، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کو دل میں باقی رکھنا، صرف اللہ، مخلوق سے بے نیاز، دنیاوی غم اور خوشیوں سے بے نیاز، فنا عن الخلق، فنا عن الخلق، دنیاوی مخلوق سے بے نیاز، تو وہ بنتا ہے پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کی روح کی پھونک کو پھر وہ پہچانتا ہے کہ وہ جسم نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ امر ربی ہے۔ دل میں صرف اللہ کی محبت، اللہ سے دل زندہ ہوتا ہے، دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے، اور عاجزی اور گناہ سے دوری، خواہشات سے دوری، انا سے دوری، غصے سے دوری، شہوت سے، حسد سے، بغض سے، یہ منافقت سے انسان پاک ہوتا ہے۔ ذکر، روزہ، ریاضت، استغفار، صبر والا انسان، یعنی نفس پاک ہو جاتا ہے اور ذکر میں لگ جاتا ہے، اندر کی روحانی دروازے سبا لطائف کے ذریعے عرش تک روحانی سفر پھر انسان طے کرتا ہے۔ سفر اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر طرف اللہ، میرے اللہ یہ کر رہی ہے، میرے اللہ یہ کر رہے ہیں، نظر آتا ہے۔ پھر حضرت باجی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو دیکھا تو خود کو نہ پایا، جب میں نے خود کو دیکھا تو اللہ کو نہ پایا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، میں نے جنت کی نہیں، جنت کے مالک کی عبادت کرتی ہوں، جنت کی نہیں، جنت کی غرض سے میں عبادت نہیں کرتی کہ مجھے جنت ملے۔
تو فنا کے بعد بندہ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اس کی کیفیات کو بقا باللہ کہتے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کے اعمال، گفتار، کردار سب اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، قلب سے، روح سے، سر، خفی، اخفا، پھر نفس، ذاکر، پھر انا، پھر پورا جسم، سلطان الاذکار، پورے وجود کے 10 کھرب سیلز جو ہیں وہاں سے پھر کیا نکلتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ روزی کا اللہ نے جب ذمہ لے لیا ہے تو ہمارا کام تو ہے سلطان الاذکار بننا، روزی کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، معیشت کے پیچھے بھاگنا، پیسے کے پیچھے، مال و دولت کے، عزت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنا، یہ سب بیکار ہے۔ اپنا مقصد پہچانیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس مقصد کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو میں تو ڈسکس کرتا رہتا ہوں فیملی میں بیٹھ کے جب بھی فرصت ملتی ہے، تو نزا کے وقت تک امتحان ہی امتحان ہے۔ میں بڑے بڑے ولیوں کے پاس، بڑی بڑی خانقاہوں کے پاس سب سے پوچھا میں نے، جو گناہ کرتے نہیں، جن کے کرامن کاتبین صفحے خالی چھوڑتے ہیں 120 105 سال، خواہ وہ باہر کے ملک میں ہیں خواہ وہ ادھر ہیں، سب سے میں نے نہیں چھوڑا کسی، کوئی مجھے بزرگ نظر آ گیا میں تو ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، پاؤں دبانے شروع کر دیتا ہوں، دنیا مجھے جانتی، تو میں کوشش کرتا ہوں کسی سے دعا لے لوں، یعنی اور دعا مخ العبادہ، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کو ہم محتاج ہیں اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی، محشر میں بھی۔ دعا تو پیچھے چھوڑ کے جانی ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جانا ہے، ان کی خدمت کر کے، جانی، مالی، بدنی، تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں، تو موت کے غرق کے بعد کامیابی ناکامی کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ گناہ کی توفیق ہے ہی نہیں آپ کے پاس، گناہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو رضا میں ہر عمل کرتے ہیں، آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، کیا پھر بھی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا جنت کا یا اللہ کی رضا کا؟ کہتے ہیں نزا تک کچھ فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہم بھی فکر میں ہیں کہ ہمارا آخری وقت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں، وہ بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ کے ولی پریشان ہیں، اور دوسرا فنا فی اللہ تو کسی کو فائدہ نہیں دیتا، بیٹھا ہوں میں کوئی فائدہ، باقی باللہ سے فائدہ ملتا ہے، باقی باللہ سے اللہ اسے اپنی مرضی سے دنیا میں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگا کر خدا کی مخلوق کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے باقی باللہ سے۔ آپ جب بھی بیٹھیں فائدہ لینا ہے تو باقی باللہ سے لیں، فنا فی اللہ کچھ نہیں دیتا، مجذوب کچھ نہیں دیتا، مجذوب کے سامنے تو میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ اس کی زبان سے وہ، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے، کوئی ایسی بدتمیزی ہوئی زبان سے نکلا فوراً ٹھک تیر کی طرح لگتا ہے، یا بربادی یا آبادی۔ تو کروڑوں اربوں پلازے جتنا مرضی جمع کر لو، کھاؤ گے وہی جو اللہ نے نصیب میں رکھا ہے، صدقہ خیرات نذر و نیاز کر کے اگر آگے بھیج دیا، وہی جو اللہ توفیق دیں گے ہوگا وہی۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک صرف اپنا حصہ انسان اس دنیا میں کھا سکتا ہے، باقی جمع پڑا رہے گا اور وارثین کے حوالے ہو جائے گا، پھر اولاد میں جن جن کے نصیب ہوئے گا وہ کھائے گا، لٹائے گا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ جو جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ ہم بھول گئے ہیں، جو ہمارا ذمہ نہیں لگا اس میں ہم لگ گئے، ہم گرتے پڑتے سلطان الاذکار تک تو پہنچے، مرنے سے پہلے پہلے ہمارے وجود سے ہر لمحہ ہمارے جو 10 کھرب سیلز ہیں، اللہ اللہ کا نام تو نکلے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ذکر کثیر کرو، حکم ہے ہمیں، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، عبادات ہیں وہ تو کرنی، وہ تو جو فرائض ہیں وہ حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہے، تو وہ فرائض جو اللہ نے مقرر کر کے اس پہ چلتے رہو، کیا ہے مقصد سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو وقت ملتا ہے قرآن میں تدبر کریں، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ
الا اللہ، اللہ تو کیا ہے، تو تب ہی ہوگا جب جسم کا ایک ایک سیل اللہ اللہ کرے گا، اس وقت پھر نگاہ کے وقت پھر وہ ایمان کی حالت اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا میں اگر ہم پڑھیں گے تو نگاہ کے وقت بھی اللہ نصیب فرما دیں گے۔ فرشتے مدد کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھے ایسے ارواح پاک ارواح ملی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کام پہ لگ جاؤ، ہاں جی، تو ہم انشاءاللہ تمہیں مرتے وقت کلمہ پڑھنا، ہاں جی، پڑھائیں گے، ہم ذمہ لیتے ہیں۔ ایسی پاک ارواح بھی ملتی ہیں۔ جب کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آسان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص برہان سے انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ برہان وہی نور یزدانی ہے جو اللہ بخشتا ہے ہر ایک کو، یعنی سنت الہی یہی ہے جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، ظلمت کے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، راہ ہدایت پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے امر سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی برہان کو دیکھا، تو اللہ نے اپنی برہان کی نور جزدانی سے برائی اور بے حیائی سے انہیں دور کر دیا۔ جب برائی میں من جانب نفس سے نہ ہو، جب برائی من جانب نفس سے نہ ہو، نہ ارادہ کیا ہو، نسیان سے عصیان ہو، تو معافی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، اپنے لطائف کو زندہ کر لیں، اور اس دنیا سے قبر سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ معاشر کے دن بھی ہمارے پاس نور ہوگا اللہ کا، اللہ اپنا نور دے دیتی ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ نور کیسے ملے گا؟ وہ ذکر سے ملے گا، وہ ذکر کی محفلوں سے ملے گا، وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا۔ تو اس نور کو کیپچر کریں، جتنا کیپچر کریں گے نور آتا جائے گا، ہمارے سیل روشن ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔